حضرت محترم، آج کی اس محفل کا عنوان ہے تحفظ ناموس رسالت۔ ہمارے دین میں اور اسلام میں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اہمیت حاصل ہے اور اس کا کیا مقام ہے، آپ اس سے اندازہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت پر بھی اس کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں قرآن کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو؟ تمام مفسرین اور محدثین اس آیت کا شان نزول لکھ رہے ہیں۔ قربانی کا دن تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے صبح اپنی اپنی جانوروں کی قربانی کر لی، اور ابھی تک حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہیں فرمائی۔ بس فوراً جبرائیل کو حکم ہوا جاؤ۔ جبرائیل آیا قرآن کی آیت لے کر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے مومنو خبردار، اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تم نے کیسے قربانی کر لی؟ ابھی تو میرے محبوب نے قربانی نہیں کی تھی اور تم نے پہلے سے قربانی کر لی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ قربانی ایک اہم عبادت، صاحب استطاعت پر واجب ہے قربانی کرنا۔ اور ہم اور آپ بھی جب قربانی کا دن آتا ہے، بقرعید آتی ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد فارغ ہو جائیں۔ کسی ایسی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں جہاں عید کی نماز پہلے ہو رہی ہو، تاکہ جلد سے جلد ہم اپنی قربانی کر کے فارغ ہو جائیں۔ صحابہ کرام بھی عبادت کر رہے ہیں، ان پر جو واجب ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کا حکم ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ ذرا جلدی کیا کرو دینی کام کے اندر، نیک کاموں میں جلدی کیا کرو، اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ قربانی کرنا، اس پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نیک کام میں جلدی کرو، اس پر بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ مولا تیری عبادت کی ہے، بجائے ثواب دینے کے، بجائے ہم سے راضی ہونے کے، بجائے ہم سے خوش ہونے کے، تو ناراض ہو رہا ہے۔ عبادت تیری کر رہے ہیں، حکم پر تیرے عمل کر رہے ہیں، بجائے خوش ہونے کے تو ہم سے ناراض ہو رہا ہے اور فرما رہا ہے واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ جواب آیا عبادت تو میری کر رہے ہو، لیکن میرے محبوب کی ادب اور احترام نہیں کر رہے ہو۔ ارے عبادت بھی اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہے جس میں ادب مصطفیٰ ہو۔ عبادت وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی
باعث بنے گی کہ جس میں ادب مصطفیٰ ہو، جس میں احترام مصطفیٰ ہو. اگر عبادت کے اندر بھی نبی کا ادب نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے تمہارے منہ میں مار دی جائے گی. وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. فرمایا بتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. اگرچہ تم نے میرے کہنے پر قربانی کی ہے لیکن نبی سے پہلے کر لی تھی، ادب کا خیال نہیں کیا میرے محبوب کا. پہلے نبی کو کرنے دیتے، اس کے بعد قربانی کرتے، تمہاری قربانی قبول ہو جاتی. لیکن ادب نہیں کیا تم نے، قربانی رائے گا. آپ اندازہ کیجئے ناموس مصطفیٰ کا کیا مقام ہے. حضور کے ادب اور احترام کو کتنی اہمیت قرآن دے رہا ہے. اپنی عبادت پر بھی فوقیت دی. اور میں میری عبادت ہاں مانتا ہوں لیکن میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں ہے تو بیکار گئی تمہاری بات. اب ذرا اس میں اور اہمیت اس کے بیان کرنے کے لیے الفاظ پہ غور کیجئے. قرآن کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب دیکھیے وہاں صحابہ نے قربانی حضور سے پہلے کر لی، حضور سے آگے بڑھ گئے اس عمل کے اندر. تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ پہلے حضور نے قربانی نہیں فرمائی تھی، صحابہ نے پہلے قربانی کر لی تو حضور کے عمل سے انہوں نے اپنا پہلے مقدم کر لیا، بڑھ گئے آگے. لیکن قرآن کی آیت پر ذرا ملاحظہ کیجئے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو. سوال یہ اللہ سے کیسے آگے بڑھے گا آدمی؟ اگر انسان کو سامنے بیٹھا ہوا ہو تو ہم کہے صاحب آگے نہ، پیر صاحب تشریف فرما ہے ان سے آگے نہ بیٹھو، بے ادبی ہے. لیکن اللہ کے جسم سے پاک ہے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے آگے نہ بڑھو. اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ قربانی کرنے سے پاک ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے پہلے قربانی کرنی ہے بعد میں تم قربانی کرو. کہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو. قربانی تو نبی نے کی تھی اور نبی کے اس عمل سے آگے بڑھ گئے صحابہ کرام. تو یہ کہنا تو درست ہے کہ اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، لیکن اس کا کیا مطلب کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو؟ اللہ نے تو کوئی قربانی نہیں کی. اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ سے آگے نہ بڑھو. اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوا ہے معاذ اللہ، یا اٹھا ہوا ہے یا چل رہا ہے، آپ کے ساتھ آگے نہیں چلو. ہم کسی پیر کے نہیں کہہ سکتے، کسی بزرگ کی نہیں کہہ سکتے کہ اس کا جسم ہے، وہ محترم شخصیت ہے، وہ آگے جا رہی ہے، اس سے آگے نہ بڑھو، بے ادبی ہے. لیکن اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ چلنے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے. اور جہاں اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے آگے نہ بڑھو، اس کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں اس میں بھی عظمت مصطفیٰ کو بتانا مقصود ہے، اس میں بھی ناموس مصطفیٰ کی عظمت کو بتانا مقصود ہے. رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے ہاں مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، میں جسم سے پاک ہوں، میں نے وہاں قربانی نہیں کی تھی، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو عمل کیا تھا وہ در حقیقت میرا عمل ہے. ارے جو میرے عمل سے، میرے مصطفیٰ کے عمل سے آگے بڑھ رہا ہے وہ سمجھ لے کہ مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یعنی نبی کے ناموس کی اہمیت بتانی مقصود ہے، عظمت مصطفیٰ کو آشکارا کرنا مقصود ہے. یعنی بتانا مقصود ہے کہ ناموس مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانو، نبی کے ناموس کے مقام اور مرتبے کو پہچانو. اس کے شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کی جو بے ادبی کرتا ہے وہ رب کی بے ادبی کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کا ادب کر رہا ہے وہ رب کا ادب کر رہا ہے. فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا ایک معاملہ ہے. اسی لیے دوسرے مقام پر فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بیعت ہو رہی ہے،
صحابہ کرام نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تیرے ہاتھ پر نہیں کر رہے، وہ تو رب کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت کی اہمیت، فرمایا میرے محبوب کے ایک ایک معاملے کو سمجھو، معمولی معاملہ نہیں ہے، ان کا معاملہ میرا معاملہ۔ اسی طرح حضور نے کنکریاں ماری، کنکریاں پھینکی، کافروں کے آنکھوں میں چلی گئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے محبوب جب آپ پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ تو خدا پھینک رہا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فعل کو اپنا فعل بنا رہا ہے، بتا رہا ہے دنیا والوں کو سبق دینے کے لیے کہ ناموس مصطفیٰ کو معمولی مت سمجھنا، میرے محبوب کا معاملہ میرا معاملہ ہے، جس نے میرے محبوب کا ادب کر لیا اس نے سمجھ لو میرا ادب کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر۔ در مصطفیٰ یہی اللہ کا در ہے، معاملہ ایک ہے، رب کا اور محمد کا معاملہ ایک ہے۔ جو نبی کے در پر آ گیا وہ سمجھ لو اللہ کے در پر آ گیا، جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا وہ سمجھ لو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت کا مقام ملے، در مصطفیٰ پر آ جائے، اور جہاں اگر قبولیت مل گئی تو اللہ کی بارگاہ میں بھی قبولیت مل جائے، اور اگر در مصطفیٰ سے رد ہو گیا تو پھر کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، پھر دنیا کے اندر بھی رسوا ہوگا اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوگا۔ اور جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے وہ خدا کے سارے بندوں کے دلوں کے اندر مقبول ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کو آپ نے دیکھا، اللہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت دادا گنج بخش حضویری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے محبوب کے لاڈلے تھے، اللہ کی بھی لاڈلی، اور پوری دلوں کے اندر اللہ نے ان کی محبت پیدا کر دی، اور ناموس مصطفیٰ پر قربانی دینے والا شہید ناموس رسالت ممتاز حسین قادری، عظمت مصطفیٰ کے لیے اس نے تحفظ کیا ناموس مصطفیٰ کا، ایک گستاخی مصطفیٰ کو کافر کردار تک پہنچایا۔ سلمان تاثیر جیسے بدبخت کو اس نے جہنم حاصل کیا، حضور کے گستاخ کو جہنم حاصل کر کے حضور کا محبوب بن گیا۔ اور محبوب کیسا بنا ہے، کیسا محبوب بنا ہے، آپ نے اس کا جنازہ دیکھا۔ حضرت امام حنبل کہا کرتے تھے کہ ہمارا فیصلہ تو ہمارا جنازہ کرے گا، اور واقعی ممتاز قادری کا فیصلہ بھی جنازے نے کر لیا، اور سلمان تاثیر کے جنازے نے کر لیا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل تھا۔ سلمان تاثیر کے جنازے کے اندر 10-12 آدمی تھے، نماز پڑھانے والا کوئی نہیں ملا، یعنی کوئی عام آدمی تو وہ نہیں تھا، گورنر تھا وہ، گورنر کی حیثیت سے وہ جہنم واصل ہوا ہے، مرا ہے وہ۔ اتنے بڑے آدمی کا کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملا، پکڑتے پھر رہے تھے مولویوں کو، جس کو پکڑتے تھے وہی بھاگتا، جس کو پکڑتے تھے وہی بھاگتا۔ آخر بڑی مشکل سے کسی کو پکڑ کے لائے، بھائی تو نماز جنازہ پڑھا دے۔ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں اس کی کلپ آئی ہوئی ہے، اس شخص کو نماز پڑھانی نہیں آئی، پتہ نہیں 2 تکبیریں کہی ہیں اس نے، یہ 1 تکبیر کہی ہے، 3 تکبیریں کہی ہیں، تکبیریں کر پڑھنی نہیں آئی۔ 15-20 آدمی سے زیادہ کوئی نہیں تھے، اور ادھر جس کو وہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں ممتاز قادری، اس کے جنازے کا عالم یہ تھا کہ پنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر روڈ بڑے ہوئے تھے، حد کے نگاہ تک آدمیوں کا ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، اور خدا کی قسم میں نے اس مجمع کے اندر ایسے بڑے بڑے اولیاء کرام کو دیکھا، ایسے بڑے بڑے پیران کرام کو دیکھا، جن کے لوگ پیچھے بھاگتے تھے، جن کے ٹائر
کے نشانوں کو لوگ چوما کرتے تھے، جن سے ہاتھ ملانے کے لیے لوگ تڑپتے تھے اور بے چین ہوتے تھے، وہ بھی وہاں ممتاز قادری کے جنازے کے اندر عام آدمیوں کا دھکے کھا رہے تھے۔ میں نے کہا حضور آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے؟ اور میں ممتاز قادری کے جنازے میں آیا ہوں تاکہ اس کی شرکت کر کے شاید اللہ میری بخشش فرما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذرت و بہادری، ذرت و بہادری، ذرت و بہادری۔ عزیزان ایمان، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اپنے آقا کی، اپنے محبوب کی، ہمارے آقا کی ناموس سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیاری ہے اس کو، اور جو اس ناموس کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی اس کا پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام انہوں نے ساری زندگی ناموس مصطفیٰ کے تحفظ میں گزاری ہے، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت میں گزاری ہے، اس لیے وہ بھی اللہ کے پیارے ہو گئے۔ ممتاز قادری میں ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کی، وہ بھی اللہ کا پیارا ہو گیا۔ آج ہم کہتے ہیں، حکمرانوں کو کہہ رہے ہیں، خدا کے واسطے عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو، نبی کے ناموس کا تحفظ کرو، نبی کے جو دشمن ہیں ان کو سر پہ نہ چڑھاؤ، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو، لیکن عقل میں بات نہیں آ رہی۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا آپ بتائیے۔ 12 ربیع الاول شریف کو چکوال کے اندر اہل سنت والجماعت عاشقان مصطفیٰ حضور کے میلاد کا جلوس نکال گئے، اور اس جلوس پر نبی کے دشمنوں نے، قادیانیوں نے حملہ کیا، عاشقان مصطفیٰ کو شہید کر دیا، زخمی کر دیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو قاتل تھے ان کو پکڑا جاتا، ان کے پھانسی پہ لٹکایا جاتا، لیکن الٹا معاملہ، اندھے ہو گئے یہ ہمارے حکمراں، جو شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے، ان کے وارثوں اور ان کے دوستوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف 1000 مقدمہ قائم ہوا، ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور وہ قادیانی ان کو حفاظت کے ساتھ ربا بھیج دیا گیا کہ تم یہاں حفاظت کے رہو تاکہ تمہیں کوئی ہاتھ نہ لگائے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ممتاز قادری کے پھانسی دینے کی تو اتنی جلدی تھی ان کی، اور آسیہ ملونہ کو پاکستان کی تمہاری عدالت نے اس کو سزا دی ہے، توہین رسالت کے جرم کے اندر، توہین اسلام کے جرم کے اندر تمہاری عدالتوں نے اس کو سزا دی ہے، لیکن آج تک اس کو سزا نہیں دی گئی، تاکہ کہیں یورپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ ان کو امریکہ کی فکر تو ہے لیکن نبی کے ناراضی کی کوئی فکر نہیں ہے، اللہ کے رسول کے ناراضی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ اسی وجہ سے ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ پاناما کا عذاب بھی اسی لیے آیا ان کے اوپر۔ ابھی تو دیکھیں کتنے مسائل کے اندر یہ مبتلا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا ممتاز قادری کے جنازے کے اندر، نواز شریف صاحب تمہیں یہ وزارت دوسری بار اور تیسری بار سے ملی ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں تم حاضری دیتے رہے ہو، روضہ شریف کے سامنے گڑگڑاتے رہے ہو، تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ سے تمہاری یہ منظوری ہوئی ہے۔ ممتاز قادری کو تم نے پھانسی پہ چڑھا کر اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا، لیکن نہیں، عقل نہیں آ رہی ان کو۔ ابھی بھی وقت ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ تو کر لیں، وہ اللہ کے رسول کو راضی کر کے چلے جائیں، کم سے کم آخرت تو سنور جائے گی۔ عزیزان ایمان، حقیقت یہ ہے کہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کے آقا کے ناموس پر کوئی آنچ آئے اس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارے عشق کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہماری ایمان کی کسوٹی ہے۔ اس سے پرکھا جائے گا کتنا ایمان ہے انسان۔ اگر کسی کے باپ کی کوئی برائی کرے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، کسی ماں کو کوئی گالی دے تو برداشت نہیں کر سکتا، اور نبی تو وہ ہیں کہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ۔ صحابہ کہا کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، جن پر ماں باپ کی شفقتیں اور عظمتیں قربان ہو جائیں۔ اس نبی کی کوئی شان میں گستاخی کرے مسلمان کب گوارا کر سکتا ہے؟ مسلمان گوارا نہیں کر سکتا۔ عزیزان ایمان، جب نبی کی محبت اتنی ہے کہ انسان اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، تو پھر یہ بھی ہمارا امتحان ہے کہ ہم نبی کا کہنا بھی مانتے یا نہیں مانتے۔
جان دینے کے لیے تیار ہے نبی کی عظمت پر، لیکن نبی کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت قربان کر دو میرے لیے. ہم کیا وقت قربان کرتے ہیں نبی کے لیے؟ 5 وقت کی اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف. یہ مؤذن نہیں بلا رہا تمہیں، تمہارا نبی بلا رہا. 5 وقت حضور تمہیں بلاتے ہیں، آؤ نماز کی طرف. لیکن ہائے افسوس، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اور ناموس مصطفیٰ پر اپنی جانیں قربان کرنے کا دعویٰ کرنے والے اپنا 5 منٹ کا قربان نبی کے لیے نہیں کر سکتے. کیسی محبت ہے ہماری؟ اگر سچی محبت ہے نبی سے تو آج یاد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے ہماری کوئی نماز ناغہ نہیں ہوگی. پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں گے. رمضان آئے گا تو رمضان کے روزے رکھیں گے پابندی کے ساتھ. کھانسی ہو گئی رمضان کے روزے چھوڑ دی. صاحب مجھے تو بلڈ پریشر ہے، نماز کے رمضان کے روزے چھوڑ دی. ارے یہ بلڈ پریشر اور یہ تمام بیماریوں کے علاج کے لیے تو اللہ نے یہ روزے عطا کیا. روزے رکھو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. لیکن نہیں، ہم لوگ روزے نہیں رکھتے. زکوٰۃ فرض ہے. کتنے لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کھیتوں میں سے عشر ادا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور ابھی تک انہوں نے فرض ادا نہیں کیا؟ یہ تو وہ چیزیں جو فرض ہیں، اور وہ چیزیں جن سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. شراب پینے سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، بدکاری سے منع کیا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے، کسی کی غیبت کرنے سے منع کیا ہے، چغل خوری سے منع کیا ہے، کسی اپنے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے، اپنے آنکھ کے اشارے سے تکلیف پہنچانے سے منع کیا ہے. ہم صبح سے لے کے رات تک معلوم اپنے مسلمان بھائی کی کتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اس کو کتنی ایذائیں پہنچاتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے، اپنے زبان سے اس کی عزت پامال کرتے ہیں. پیسہ کسی کا کھا گئے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. یہاں سمجھتے ہیں کہ یہاں ہمیں تعلقات ہیں تو کوئی پوچھے گا نہیں ہمیں. یہاں اگر بچ جاؤ گے تو کیا قیامت کے دن بھی بچ جاؤ گے؟ ان بطش ربک لشدید. دنیا کی طاقت کے اندر، گھمنڈ کے اندر آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرو، مسلمانوں کے حقوق کو غصب نہ کرو. قیامت کے دن یہ مصیبت بن جائیں گے تمہارے لیے یہ حقوق. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، فقیر و مسکین کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ بتائیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو. سرکار نے نہیں فرمایا کہ نہیں، فقیر وہ ہوگا قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو اس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں ہوں گی. وہ بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں حضرت کلاں کی مسجد میں جا کر. کس قدر میری نمازیں، 50 سال کی نمازیں، 100 سال کی نمازیں، 100 سال کی عمر ہے، 60 سال کی عمر ہے، 60 سال کی نمازیں. بہت خوش ہو. کوئی رمضان میں نے نہیں چھوڑا. کس قدر روزے ہیں میرے نام اعمال کے اندر. زکوٰۃ ادا کرتا رہا، نیکیوں میں لگاتا رہا پیسہ. کبھی مسجد میں لگا رہا ہوں، کبھی دینی کام میں لگا رہا ہوں. کتنا پیسے میں نے لگایا وہ سب آج میرے نام اعمال کے نظر آ رہا ہے. نیکیاں. سرکار فرماتے ہیں جب وہ بڑا خوش ہوگا نیکیوں کے اندر، پھر ایک شخص آئے گا، وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مجھے اس کا بدلہ دلا. تیرا اصول ہے اور تیرا حکم ہے، تیرا فرمان ہے کہ قیامت کے دن ایک چیز کا بدلہ دلاؤں گا. مولا اس نے تھپڑ مارا تھا، اس کا بدلہ مجھے دلا. اللہ فرمائے گا دیکھو اس کے نام اعمال میں کیا ہے، اس کا بدلہ دو اس کے بدلے کے اندر. اے اللہ اس نے نماز پڑھی تھی، اللہ فرمائے گا اس کے بدلے میں اس کو نماز دے دو، اس کی نماز اس کو دے دو جس کے تھپڑ مارا تھا. وہ نماز جو آپ نے پڑھی تھی وہ نماز چلی گئی. تیسرا آدمی پھر آ گیا، اس نے کہا اے اللہ اس نے تو میرے پیسے لے لیے تھے، کھا گیا تھا میرے پیسے. اللہ فرمائے گا اچھا دیکھو اس کے نام اعمال میں اور کیا ہے. اللہ اس نے زکات دی تھی، عشر دیا تھا. اللہ فرمائے گا وہ عشر کے اور زکات کے جو ثواب ہے وہ سارا کا سارا اس کو دے دو، جس کے پیسے کھائے اس کو دے دو. ایک اور آدمی آ جائے گا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی. اللہ فرمائے گا اچھا دیکھو اور کوئی نام ہے، ہاں اللہ اس نے حج کیا. اللہ فرمائے گا حج کا ثواب بھی اس کو دے دو جس کو اس نے گالی دی. اللہ سرکار فرماتے ہیں وہ شخص کہ جس کے نام اعمال کے اندر نیکیاں بھری ہوئی ہوں گی، آخر کے اندر اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کے نام اعمال کے اندر ایک نیکی نہیں رہے گی، تمام حق والوں کے اندر اس کی نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور وہ فقیر ہوگا.
اور اس کو پھر جہنم کے اندر بھیجا جائے گا کہ جاؤ جہنم کے اندر جاؤ، اب ایک بھی نیکی تمہاری نہیں۔ اب آپ ذرا اندازہ تو کیجیے حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ جس کی جہاں عزت خراب کر لی، جس کا جہاں پیسہ ہضم کر لیا، جس کی جہاں عزت اتار لی، جس کو جہاں گالی دے دی، عزیزان من یہ کر قیامت کی دن مصیبت بن جائے گا۔ جس کو چاہا تکلیف دے دی، جس کی چاہا زمین کھا گئے، جس کی چاہا مکان پہ قبضہ کر لیا، یہاں تو اپنے مربع بناتے چلے جاؤ گے تم لوگوں کے زمینوں پہ قبضے کر کر کے، لیکن کل قیامت کے دن حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کسی کی زمین اگر تم نے رکھی تو یہ زمین ایک چکی کا پارٹ بنا کر تمہارے گلے کے اندر ڈال دی جائے گی۔ جہاں چکی کا پارٹ اگر کسی گلے میں ڈال دیا جائے، وہ 5 منٹ اور 10 منٹ کی جو ٹارچر سیل میں لے جاتے ہیں، یہ پولیس والے وہ یہ بھی کرتے ہیں، ٹارچر کرنے کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، بہت بھاری چیز گلے میں ڈال دیتے ہیں، 10 منٹ میں آدمی بول جاتا ہے، اور وہاں زمین پوری ڈال دی جائے گی گلے کے اندر۔ آپ بتائیں کیا حال ہوگا آدمی؟ بچو ان آفتوں سے، ان مصیبتوں سے، اس عذاب سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ انسان آج توبہ کرے کہ ہم نے جو کچھ گناہ کیے ہیں، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے یہ خطائیں ہو گئی ہیں، مجھے معاف فرما دے۔ اگر کسی کا کوئی حق رہ گیا تو دنیا میں ادا کر دو، آخرت کا مسئلہ آسان ہو جائے۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کو ایک بچہ چھوٹا خادم تھا، وہ گھر سے کھانا وانا لاتا تھا۔ افطار کے بعد آپ پان نوش فرمایا کرنا ہے، گوڑا مرزا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو کہا پان لیا، اس نے دیر کر دی لانے، آپ کو غصہ آیا، آپ نے اس کو ایک تھپڑ لگا دیا، ابھی تک پان لے کے نہیں آیا۔ اللہ، اور اسی وقت خیال آیا کہ احمد رضا تم نے جو اس کے تھپڑ مارا ہے، قیامت کے دن اس کا تجھے جواب دینا پڑے گا۔ فوراً اس کو بلایا، اس بچے کو بلایا، فرمایا یہ میرا سر ہے، جس طرح میں نے تیرے تھپڑ مارا ہے اسی طرح تو میرے تھپڑ مار۔ وہ چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا نہیں صاحب میں نہیں کر سکتا۔ لکھا کتابوں میں آپ نے اس کو ڈالا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں تجھے 100 روپے دوں گا، میں تجھے 500 روپے دوں گا، صرف ایک دفعہ تھپڑ مار۔ اللہ کیا خوف تھا، آپ اندازہ کیجیے اللہ کا ڈر، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا خوف۔ فرمایا یہ اب اس وقت میرے تھپڑ مار لے تاکہ کل قیامت کے دن میں عذاب سے اللہ کی بچ جائے، قیامت کے دن میں اس کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، جتنی نیکیاں ہیں وہ سب میری چلی جائیں گی، اب اس وقت بدلہ ہو جائے تو وہ اچھا۔ زمانہ یہ تھا اللہ کے مقبول بندوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف۔ آج ہمارے دلوں سے خوف نکل گیا اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ ہمیں چاہیے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے جو میرے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر رب کو جواب دینا ہے، اور اللہ سے ڈر کر وہ گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو ایک نہیں 2 جنتیں میں عطا کروں گا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں دل کے اندر، اور گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ ان محافل کو سجانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر نگاہ ڈالیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کون کون سے گناہ کر رہے ہیں۔ ابھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں۔ وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے، ایسا رحمان ہے، وہ کہتا ہے آسمان اور زمین بھر کر بھی گناہ لے کر آؤ گے، سچے دل سے توبہ کرو گے، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ کس قدر رحمت اس کی وسیع ہے، لہذا سچے دل سے توبہ کر لو اگر گناہ کر رہے ہو۔ اور توبہ کی معنی یہ ہے کہ یہ عزم کرو اللہ اب میں یہ کام نہیں کروں، یہ توبہ۔ یہ نہیں کہ وہ کام کرتا رہے آدمی کہ اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی، تو مذاق ہوتا ہے۔ انسان عزم کرے، ارادہ کرے، اے اللہ اب میں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، میں نہیں کروں اس کام کو، پچھلے جتنے میں نے کام کیا وہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے جتنے تو نے پچھلے کیے سب معاف کر دوں گا، لیکن عزم کر لے، ارادہ کر لے، لہذا توبہ کر لو سچے دل سے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، روزیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اس